سندباد کی آخری سفر کی داستان سننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ آج وہ جلدی سے محل میں آ گیا۔ سندباد بھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ پھل اور میوے کھانے کے بعد سندباد بولا، میرے اس آخری سفر کی داستان بڑی خوفناک ہے۔ اس بار بھی میں موت کے منہ سے بچ کر نکلا۔ جہاز ایک جزیرے پر رکا۔ ہم جزیرے کی سیر کرنے کے لیے اترے، مگر یہ کیا؟ وہاں تو سانپ رینگ رہے تھے۔ اب تو میری سیٹی گم ہو چکی تھی۔ مجھے ان سانپوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ سانپ تیزی سے میری طرف بڑھے تھے۔ میں نے تیزی سے بھاگنا شروع کیا، مگر میں بھاگ کر جاتا کہاں؟ وادی میں ہر طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ اچھل اچھل کر بھاگ رہا تھا میں۔ اتنی دیر پر میں نے اپنی طرف ایک پرندے کو اڑاتے دیکھا۔ پرندہ بہت بڑا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان پر بادل چھا گئے ہیں۔ اب میں نے پرندے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پرندے کی ٹانگوں پر کپڑا باندھتا اور پھر اس کے ساتھ لٹکتا اور پھر وہ پرندہ اترتا۔ میں نے جب پرندے کی طرف بھاگنا شروع کیا نا تو وہ پرندہ ڈر گیا۔ وہ اوپر اٹھا۔ میں نے جلدی سے اچھل کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ پرندے نے کافی زور لگایا، مجھے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے پاؤں نہ چھوڑے۔ اگر میرا ہاتھ چھوٹ جاتا تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جانی تھی، کیونکہ نیچے سانپ ہی سانپ تھے اور میں نے سیدھا ان کے منہ میں جانا تھا۔ پرندے نے بڑی کوشش کی کہ وہ مجھے پھینک دے نیچے، لیکن میں صرف اور صرف اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ وہ اڑتا رہا، پھر ایک میدان میں اتر آیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پرندے کے پاؤں چھوڑ دیے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ پرندہ مجھے سانپوں کی وادی سے بچانے آیا ہو۔ مجھے جھاڑیوں میں بندھی ہوئی ایک کشتی دکھائی دی۔ یقیناً کسی نے یہ کشتی یہاں چھپا رکھی تھی۔ میں نے جھاڑیوں سے کشتی کی رسی کھولی اور اسے دھکیل کر سمندر کی طرف لے آیا۔ پھر میں نے پانی کی موجوں میں چپو چلانا شروع کر دی۔ دن ڈھلنا شروع ہو گیا۔ مجھے مایوسی ہونے لگی کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں، لیکن اللہ ہے نا، وہ بڑا رحمان ہے۔ مجھے سامنے ایک جہاز آتا دکھائی دیا۔ مجھ پر جنونی کیفیت طاری ہوگی۔ میں نے اس جہاز کو روکنے کی کوشش کی۔ جہاز پر سوار لوگوں نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ پھر میں نے جہاز پر سفر کرنا شروع کر دیا۔ اس بار اللہ کے فضل و کرم سے میری جان بچ گئی۔ میں اپنے مطلوبہ شہر پہنچا۔ یہاں میں نے اپنی تجارت کا سامان بیچا۔ اس جہاز کے ذریعے میں اپنے شہر واپس چلا گیا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب سمندری سفر نہیں کروں گا۔ ابھی تک اس وعدے پر قائم ہوں۔ تو یہ تھی میری داستان۔ تم نے دیکھا، میں ہر بار موت کے منہ سے واپس آیا۔ یہ کہہ کر سندباد خاموش ہو گیا۔ بولا، آپ کی داستان بڑی دلچسپ ہے۔ آپ نے جان جوکھم میں ڈال کر یہ دولت حاصل کی۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا نا تو شاید ایسا نہ کر پاتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ سندباد نے اپنے خادم کو اشارہ کیا۔ اشرفیوں کی تھیلی دی۔ سندباد سے رخصت لے کر وہاں سے چلا گیا۔ سندباد نے گہری سانس لی اور آنکھیں موند لی۔